الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من قبل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک کو ایک بڑی عظیم الشان عبادت خصوصی طور پہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد کرتے ہیں۔ اس عظیم عبادت کو اعتکاف کہتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان آباد ہیں، مسلمان وہاں پہ اپنی یہ مقدس عبادت اعتکاف کو سر انجام دیتے ہیں۔ آج کے بارے میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اس کی عظمت و شان کیا ہے اور اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اعتکاف جو ہے جی یہ آکف یعکفو اور آکف یعکفو یعنی باب ناصرہ اور باب دارابہ دونوں سے آتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جی قائم رہنا یا ٹھہرنا یا اپنے آپ کو روکنا۔ علی الامر جب اس کا صلہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعکفون علی اصنام لہم کہ وہ اپنے بتوں کے لیے آسن مارے رہتے ہیں، یعنی قائم رہتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اعتکاف۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ یقیناً یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو بڑی پرانی عبادتیں ہیں۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی یہ عبادت تھا۔ اور بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان دو اپنے محبوب نبیوں سے ارشاد فرماتا ہے انطہر بیتی، اللہ کہتا ہے میرے گھر کی صفائی کرو۔ آپ غور کریں، اللہ اپنے محبوب نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کرو۔ گویا اللہ کے گھروں کی صفائی کرنا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے، فرمایا کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو۔ تو صفائی جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے گندے دل کی صفائی کر دیتا ہے۔ فرمایا دل کی قدورتیں، دل کا زنگ اگر دور کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں، مدینہ شریف میں ایک عورت تھی، مہجن اس کا نام تھا، وہ مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی تھی، بڑی عظیم عورت تھی۔ وہ اکثر مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی، وقت آ گیا دنیا سے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو نہ دیکھا، صحابہ سے پوچھا کہاں گئی وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی؟ آقا اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ آقا وہ رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھی، اس لیے ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا لے جاؤ اس کی قبر پہ۔ نبی علیہ السلام جب اس کی قبر پہ گئے، جا کر کہنے لگے مہجن تم نے سب سے اعلیٰ عمل کون سا پایا ہے؟ وہ بوڑھی اماں قبر سے بول کے عرض کرنے لگی آقا میں نے سب سے اعلیٰ عمل مسجد کی صفائی کو پایا ہے۔ تو اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کرو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے گھر کی صفائی کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ کہتا ہے میرے گھر کی صفائی کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا اعتکاف اتنی پرانی عبادت ہے، اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے گھروں کی صفائی کرو میرے، تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف دیکھیں جہاں امیروں کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے انتظامات کیے اجر کے، وہاں غریبوں کے لیے بھی انتظامات کیے۔ بھائی انسان آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تگڑے بندے کا خیال کرنے والا دانا نہیں ہوتا، بلکہ دانا ہم اسے سمجھتے ہیں جو ماڑے بندے کا خیال بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے کتنے عظیم عظیم انتظامات کیے، اللہ اکبر۔ جہاں حج امیروں کے لیے، ظاہر مالدار ہوگا تو حج ہوگا، زکوٰۃ غریب بندے پہ تو فرض نہیں ہے، مالدار بندے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بڑی ایسی بات آتا ہے جو مالداروں کے لیے ہیں، لیکن غریب بیچاروں کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ حدیث پاک کی راوی حضرت امام زین العابدین، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام حسین روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیں نا، جہاں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی غریب امت کا خیال کیا، وہاں نبی علیہ السلام کی آل نے بھی غریبوں کا خیال کیا۔ حضرت امام حسین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منے تکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، فرمایا جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اب تو حج بھی 12 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ جمع کروانا ہے، دیگر خرچہ الگ ہے۔ ماڑا بندہ تو بیچارہ دل میں تمنا اور امید لے کے بیٹھتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤں گا، تو فرمایا اگر نہ بھی جا سکے تو یہاں پہ اعتکاف بیٹھے اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا اس بندے کو ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ کتنا اعلیٰ اجر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ کی یہ مستقل سنت مبارکہ تھی۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی اسلام رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ نبی اسلام کا وصال مبارک ہوا، یعنی اللہ نے آپ کو وصال دیا تو نبی کریم علیہ السلام وصال مبارک تک اعتکاف کو بیٹھتے تھے۔ جب نبی اسلام کا ایک وصال ہو گیا تو آپ کی ازواج بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف اتنی عظیم، اعتکاف کی نا 3 قسمیں ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں۔ بعض اوقات اعتکاف فرض ہوتا ہے، بعض اوقات اعتکاف سنت ہوتا ہے، بعض اوقات اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف فرض کون سا ہے؟ آپ اگر منت مان لیں میرا یہ کام ہو جائے تو یا اللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں نے معاشرے میں لوگوں کو سنا ہے کہتے نہیں شوق کا مول کوئی نہیں، آپ سارے بھی کہتے ہوں گے بھائی شوق کا کوئی مول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لفظ صرف دنیا کی حد تک کے لیے، یہ لفظ دین کے لیے نہیں بولتے۔ آپ دیکھ لیں تو بندہ دنیا داری کا کام کرے گا، وہ اعلیٰ سوٹ پہنے گا، وہ نایاب چیز خریدے گا، تو پوچھا جائے اتنی مہنگی تو کہتا بھائی شوق تھی، شوق کا کوئی مول نہیں۔ میں نے کہا کاش کبھی ایسا بندہ بھی آپ کو ملے جو کہے یا اللہ یہ کام ہو رہے تو میں 100 نفل پڑھوں گا۔ یہ بندہ کو نہیں، یا اللہ یہ کام ہو رہے دیکھ دوں گا یہ تو سارے ملتے ہیں، یا اللہ یہ کام ہو رہے تو فلانے دربار پہ جاؤں یہ تو سارے ملتے ہیں۔ میں نے کہا کاش کو یہ بھی کہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 100 نفل بھی پڑھوں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف بھی بیٹھوں گا۔ میں نے کہا یہ بھی تو نظر ہے نا، یہ بھی تو شوق ہے، لیکن وہ شوق ہمارا دنیا کی حد تک کے لیے ہے، باری دین کی آتی ہے وہاں ہمارا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ تو دین کے لحاظ سے بھی ہمارا شوق ہونا چاہیے۔ آپ نے 10 غریبوں کو کیوں کپڑے دیے؟ اور بھائی میں نے منت مانی تھی یا اللہ یہ کام ہو جائے 10 غریبوں کو کپڑے دوں گا، تو یہ بھی تو ثواب ہے نا، یہ بھی تو شوق ہے۔ اللہ کرے ہمیں دین کا شوق بھی پیدا ہو۔ پہلا اعتکاف ہے جی فرض۔ آپ جب منت مانتے ہیں تو منت پوری ہو جانے کے لیے، منت پوری کرنے کے لیے جو اعتکاف ہے وہ بیٹھیں گے اسے فرض اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کا کم از کم 1 دن اور 1 رات وقت ہوتا ہے، اور اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے جو فرض اعتکاف ہے۔ دوسری قسم ہے اعتکاف سنت مؤکدہ لیکن علی الکفایہ ہے۔ محلے میں ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے باقی بری ذمہ ہے، اور محلے میں کوئی بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھے وہ سارے گنہگار ہیں۔ یہ جو اعتکاف سنت ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا اعتکاف اس بندے کا نہیں ہوگا، اعتکاف اس بندے کا ختم ہو جائے گا، رمضان شریف کے بعد اسے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ تیسری ایک ایسی چیز ہے اعتکاف کی جو نفل اعتکاف ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں آئیں نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ آپ کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ کتنا عظیم، یہ تو سستا سودا ہے کہ آپ پورا سال یہ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، جہاں آپ مسجد میں آنے کی دعا پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ پڑھ لیا کریں نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ سنت بمانا نفل بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نفل اعتکاف کی نیت جب تک مسجد میں رہیں گے، یعنی عبادات کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفل اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی پاک علیہ السلام بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑھ کر خیرات کرنے والے تھے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان شریف میں حضور بڑے تقسیم فرماتے تھے، حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، نبی علیہ السلام بڑا بانٹتے تھے۔ اور کان جبرائیل یلقا کل لیلۃ فی رمضان، اور ہر رمضان المبارک کو نبی پاک علیہ السلام پہ قرآن پیش کیا جاتا ہے، یعنی ہر سال نبی علیہ السلام جناب جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ اور جس سال میرے آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اس دفعہ 2 دفعہ جناب جبریل کو قرآن سنایا۔ صحابہ کہتے ہیں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ،
کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سخاوت ہے وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ تھی. یعنی تیز ہوا اتنی نہیں ہوتی جتنی نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت تھی. صحابہ جو بھی میرے آقا علیہ السلام سے مانگتے تھے حضور نہ نہیں کرتے تھے. پھر رمضان میں جو بھی مانگتے تھے صحابہ میرے آقا انہیں دیتے تھے. جو بھی اس شاہ یہ کہتے ہیں اس ماہ میں جو بھی نبی پاک سے مانگتا ہے میرے آقا ضرور دیتے ہیں. آج بھی دیتے ہیں. وہ آج بھی ہیں. وہ آج بھی ہماری سنتے ہیں. وہ دلوں کے راز آج بھی جانتے ہیں. تو فرمایا اس شاہ جو محبت کے ساتھ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے مانگتے ہیں خالی وہ آج بھی نہیں رہتے. اس لیے کہ یہ بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی خالی کوئی نہیں جاتے. یہ ایسی عظیم بارگاہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ معمول مبارک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اعتکاف نہ بیٹھے. مسلسل بیٹھے. ہجرت کے بعد ایک سال اعتکاف نبی علیہ السلام کسی مسئلے کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے. اگلے سال نبی علیہ السلام پھر 10 دن اعتکاف نہیں بیٹھے بلکہ 20 دن اعتکاف بیٹھے. تو یہ قضاء کے لیے نہیں تھا. یعنی قضاء اگر کرنی ہو وہ تو اگلے رمضان سے پہلے کرنی ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ازراء محبت جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام. آقا میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا. دیکھنا یہ بھی تو شوق تھا نا جناب عمر کا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد حرام کے اندر اعتکاف بیٹھوں گا. اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو آقا اس وقت کافروں کا یہاں جاہلیت کے زمانے سے ایمان سے پہلا والا زمانہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ وہ زمانہ مراد ہے جب مکہ المکرمہ کے اندر جاہلیت کا غلبہ تھا. یعنی کافر زیادہ تھے اور اس وقت غلبہ کافروں کا تھا وہاں پہ. اس لیے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا. اور عرض کیا کہ میں نے منت مانی تھی تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے فَأَوْفِ بِالنَّذْرِ عمر نظر مانی ہے تو اپنی نظر کو پھر پورا کرو. اس لیے کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے. تو اس لیے یہ نظر اعتکاف کی یہاں پہ بات کی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے. آپ فرماتی ہیں السنۃ المعتکف. معتکف کے لیے سنت ہے اللہ یعود مریضا کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے. اب غور کیجیے گا مریض کی عیادت کرنا حالت اعتکاف میں منع ہے. یعنی مسجد سے نکل کر کسی مریض کو عیادت کرنے چلا جائے یہ منع ہے. اب دیکھیں میں بارہا اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہتا ہوں حدیث پاک پڑھنا اور ہے اس کو سمجھنا یہ اور ہے. اب دیکھیں نا یہ حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس یہ میرے سامنے کتاب ہے. عبداللہ بن عباس اعتکاف بیٹھے تھے. ایک بندے نے آ کر کہا جی فلانا آدمی جو ہے وہ میں نے اس کی کوئی رقم دینی ہے میں اس کا مقروض ہوں تو لہٰذا میں مشکل میں ہوں. عبداللہ بن عباس فرمانے لگے تم بڑا آدمی ہے غم نہ کر چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ مسجد سے باہر نکل پڑے. اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد سے باہر نکل پڑے. بندہ کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ اعتکاف بیٹھے ہیں دوبارہ. تو آپ فرمانے لگے تجھے نہیں پتا مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. حضرت عبداللہ بن عباس مسجد سے باہر. اب دیکھیں یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں اعتکاف میں مسجد سے باہر نہیں نکلنا بیمار کی عیادت کے لیے باہر نہیں جانا. تو یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دکھی بندے کی مدد کے لیے باہر نکل پڑے. تو اب یہاں پہ تو پڑھ کے کہے گا جی دیکھو اعتکاف میں بھی آپ باہر جا سکتے ہیں. دیکھو میرے پاس حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرمانے لگے کہ جی نہیں میں بھولا نہیں ہوں. یعنی بندے نے کہا آپ تو بھول گئے ہیں آپ کا تو اعتکاف ہے مسجد سے باہر آ گئے. آپ فرماتے نہیں میں بھولا نہیں ہوں. اس صاحب قبر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جس کو رخصت ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا. کیا سنا ہے کہ فرمایا آپ اعتکاف کی عظمت بیان کرنے لگے. فرمانے لگے جو اپنے بھائی کے کام کے سلسلے میں چل کر جاتا ہے یعنی اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے تو فرمایا اللہ اسے 10 اعتکاف سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اور فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ اسے اجر ملتا ہے اگر کسی مسلمان کے ساتھ وہ تعاون کے لیے اس کی مدد کے لیے نکل پڑے. حضرت عبداللہ بن عباس پھر کہنے لگے تو میں نے رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن رات کا بھی اعتکاف کرے فرمایا وہ 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا ہے. 3 خندق وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ آپ کا اپنا عمل ہے آپ کے باہر نکل پڑے جب کہ آپ کا اعتکاف تھا. اب اس کے 2 جواب ہے. پہلا جواب یہ تھا کہ آپ کا نفل اعتکاف تھا تو نفل اعتکاف کی اجازت ہے
آپ نفل اعتکاف بیٹھے ہو تو ضرورت پڑے تو آپ باہر چلے جائیں نفل اعتکاف سے. ابھی آپ بیٹھ کے نفل نیت کی کر سکتے ہیں اعتکاف کی, تو آپ باہر نکلیں تو نکل سکتے ہیں نفلی اعتکاف میں. یہاں تو مراد اس سے نفلی اعتکاف مراد ہے. اور اگر سنت مؤکدہ والا یعنی رمضان شریف والا اعتکاف اگر مراد ہو تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا اعتکاف جان بوجھ کے توڑ دیا ایثار کرتے ہوئے کہ یار میں اگر کسی مسلمان کی مدد کے لیے جاؤں گا تو اللہ اعتکاف سے بڑھ کر مجھے اجر عطا فرما دے گا. اور فرمایا نیت یہی ہوگی کہ میں بعد میں اعتکاف کی قضا کر لوں گا اور میں زیادہ اجر جا کے حاصل کر لیتا ہوں, ایک دکھی اور غریب کی خدمت کرنے کے لیے میں جاؤں گا. تو وگرنہ عام حالات میں معتکف کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے بلا وجہ. اللہ نبی علیہ السلام نکاح ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں مسلسل اعتکاف بیٹھتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سیدہ عائشہ صدیقہ نقل کرتی ہیں, اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ او کما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حضور اعتکاف بیٹھنا چاہتے تو نماز فجر پڑھتے ہی نبی اسلام اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے. اب میں نے پہلے کہہ دیا حدیث پاک پڑھنا اور ہے بھائی, اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا یہ اور ہے. اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے کئی لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں اعتکاف تو ہمارے فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں نبی علیہ السلام کا اپنا عمل ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز فجر پڑھتے اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے, اور ہمارے ہاں تو نماز عصر کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں سے شارحین حدیث یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اعتکاف کی تیاری فرماتے, اعتکاف گاہ میں جاتے یعنی اس کا انتظام کرتے, اس کے معاملات کو دیکھتے. تو ظاہر تیاری تو فجر کے بعد شروع ہو جاتی ہے, ہم نے کہاں پہ بیٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, وہاں ضرورت کیا ہے, وہ ساری ذہنی تیاری اور عملی تیاری شروع ہو جاتی ہے. البتہ نماز عصر کے بعد وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے, اور اگر کوئی تاخیر ہو بھی جائے البتہ روزہ افطار مسجد میں کرنا ضروری ہے. اعتکاف گاہ میں اگر روزہ افطار نہیں کرتا 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا ہے اس بندے کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اعتکاف میں کیا کیا کام تم نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اللہ یعود مریضا, کسی مریض کی عیادت کرنے نہیں جا سکتے. ولا یشهد جنازہ, کسی جنازے میں بھی نہیں جا سکتے. ولا یمس امرأة ولا یمس المرأة, کسی عورت کو چھو بھی نہیں سکتے. ولا یباشرها, مباشرت بھی نہیں کر سکتے. ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه, کسی ضروری حاجت کے لیے جا سکتے ہو بلا وجہ نہیں جا سکتے. ولا اعتکاف الا بصوم, روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں. الا فی مسجد جامع, اعتکاف بیٹھے گا کسی جامع مسجد میں, کسی بڑی مسجد میں, کم از کم ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ جہاں با جماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہو. جمعہ نہ بھی ہوتا ہو اعتکاف ادھر بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی جمعے والی مسجد مل جائے تو بہت اعلیٰ ہے. آخری حدیث پاک انتہائی قابل غور ہے اعتکاف کے سلسلہ میں. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. دیکھیں بندہ اعتکاف جب بیٹھتا ہے, اعتکاف جب بیٹھتا ہے تو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے نماز جنازہ کسی کا پڑھنے نہیں جا سکتا, کسی مریض کی عیادت کرنے, دیگر کئی عبادات اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے باہر جا کے نہیں کر سکتا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خلا بھی پورا کر دیا. ارشاد فرمایا فی المعتکف هو یعتکف الذنوب, فرمان معتکف پہ پہلا انعام یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے بچتا ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے سارے گناہ ہمارے ایک دوسرے سے ملنے سے ہوتے ہیں. بھائی غیبت کب ہوگی, جب آپ دوسرے سے ملیں گے. اور پھر حسد کب ہوگا, عمومی طور پر جب دوسرے سے ملیں گے. اب کتنے ایسے گناہ ہیں جو ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. جب آپ اکیلے تنہا ہو کے بیٹھ گئے تو پھر فرمایا سب سے پہلا کرم یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بڑی حد تک دور ہو جائیں گے. اور فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا, فرمایا معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جو تمام نیکیاں وہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا. یعنی اعتکاف سے پہلے جو عبادت آپ کرتے تھے, کسی بیمار کی عیادت کرتے تھے, کسی جنازہ میں جاتے تھے, جو کام اعتکاف سے پہلے آپ کرتے تھے, اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ مفت کا ہی اجر وہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے. اتنا عظیم نبی پاک علیہ السلام نے معیار بیان کر دیا. فرمایا جو عبادات تم اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے اللہ آپ کو اجر ویسے ہی عطا. بلکہ ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ عبادات کثرت سے کرتا ہے, بیمار ہو گیا,
بیماری کی وجہ سے وہ اپنی عبادات کو سر انجام نہ دے سکا، فرمایا بیماری کے عالم میں اللہ تمام عبادتوں کا ثواب ایسے ہی اس کو عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ معمول تھا اس کا، وہ عبادات کرتا تھا، وہ تو بیماری آڑے آ گئی، بیچارہ وہ عبادت نہ کر سکا، لیکن اجر پھر بھی اس کو پورے کا پورا ملتا ہے۔ آج انشاءاللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی مساجد کے اندر نماز مغرب سے قبل مساجد میں جا کر اس اعتکاف سے سلسلہ شروع کریں گے۔ جو بیٹھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں، جو نہیں بیٹھ رہے وہ معتکفین کے لیے دعا کریں، اللہ ان کا اعتکاف قبول فرمائے، جو نیت کر رہے ہیں اللہ ان کو نیت پہ استقامت عطا فرمائے، جو ان کے لیے پریشانیاں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔